الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیاری اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلی کئی ویڈیوز کے اندر ہم نماز کے شرائط، نماز کے فرائض کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ نماز کے اندر کتنی شرائط ہے، کتنے فرائض ہے اور کون کون سے ان کے تفصیلات کیا ہے۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض سننے، سیکھنے اور سمجھانے میں کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس بات پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ہی شکر ادا کر لے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دینے کے بعد جو سب سے پہلی اور سب سے افضل بہترین عبادت عطا فرمایا وہ نماز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھی عبادت، کسی بھی عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کثرت کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا جتنی نماز کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 سے بھی زائد مرتبہ نماز پڑھنے کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، 700 سے زائد مرتبہ جس عمل کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا وہ عمل کس قدر اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ جی ہاں، تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نماز جیسی عبادت کتنی اہم عبادت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادت پر عمل کرنے، نماز کو قائم کرنے والے کے بارے میں جو انعام و اکرام عطا فرمائے، اور پھر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نمازی کا مقام اور جنت میں جو ان کا ٹھکانہ ہے، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بزبان فضیلت جو کچھ عطا کیا گیا ہے، وہ مقام جو عطا کیا جائے گا ان نمازیوں کے بارے میں ہے جو نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز ویسی نماز پڑھتے ہیں جیسی نمازوں کا ذکر احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ ہم جیسے نمازیوں کے لیے بھلا یہ فضیلت کیسی ہو سکتی ہے کہ ہماری نمازوں کا حال تو یہ ہے کہ کہیں رکوع میں غلطیاں پائی جا رہی ہیں، تو کہیں سجود میں غلطیاں پائی جا رہی ہیں، تو کہیں قراءت میں غلطیاں ہیں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں درست ہو جائے، ہمارے نماز کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ سب دور ہو جائے، ہماری نمازیں درست ہو جائے، تو الحمدللہ عز وجل یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ لہٰذا اگر چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آئیے جانتے ہیں کہ آج جو ہم نماز کے مسائل کے بارے میں سیکھنے والے ہیں اس کی ٹاپک اور وہ موضوع جس کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ موضوع کیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس ویڈیو کو پوری دیکھتے ہیں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع ہے نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں۔ جی ہاں، نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نماز کے اندر ٹوٹل 30 واجبات ہیں۔ واجب اس کو کہتے ہیں کہ اگر ان کو ادا نہ کیا جائے تو سجدہ 100 ہو جائے گا، یعنی واجب کے ترک کرنے سے سجدہ 100 واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ نمازوں کے اندر غلطیاں ہو جانے کی وجہ سے جب آخری رکعت ہوتی ہے تو پہلے ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں چلے جایا جاتا ہے، پھر سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھتے ہیں، پھر تشہد اور جو ہے درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، تو یہ سجدہ 100 ہے۔ تو بہرحال ہم سجدہ 100 کرنے کا آخر میں طریقہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سجدہ 100 کرنا ہے،
اور سجدہ 100 ہم پر کب واجب ہو جاتا ہے، سجدہ 100 ٹوٹل کتنے ہیں اور ان نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں؟ تو 30 واجبات ہیں، آئیے ایک ایک کر کے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نماز کے اندر تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ جی ہاں، جب سب سے پہلی مرتبہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، قبلہ شریف کی طرف چہرہ کیا آپ نے، اور پھر نماز کے لیے جب نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر جو کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ جو آپ کا لفظ اللہ اکبر کہنا ہے اور یہ پہلی تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ ہے، اور یہ نیت باندھنے کے لیے جو ہے یہ تکبیر تحریمہ یہ واجب ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ڈائریکٹ آؤں اور کہوں سبحان اللہ اور ڈائریکٹ نیت باندھ لوں تو یوں بھی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ واجب ہونے کی بنیاد پر اب ہمیں واجب کو ادا کرنا ہے، اس لیے ہم جب نیت باندھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نماز کے اندر جو ہم ارکان ادا کرتے ہیں ان میں کتنی سنتیں ہیں۔ جی ہاں، جیسا کہ ابھی تکبیر تحریمہ کے بارے میں سنا، تو تکبیر تحریمہ میں کتنی سنتیں ہیں، کون کون سی ہے، ان سنتوں کو کب ادا کرنی ہوتی ہے، اور پھر ان سنتوں پر ادا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سنتوں پر عمل کرنے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا مقام اعلیٰ ہے ان کا، یہ بھی ذکر کیا ہم نے۔ اگر وہ بھی ویڈیو ابھی نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیجیے گا، اس کا بھی لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتوں کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی اور دوسری رکعت، جی ہاں تیسری اور چوتھی رکعت چھوڑ کر فرض نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد سورت پڑھنا، کوئی بھی ہو، قرآن مجید فرقان حمید کے 114 سورے میں سے کسی بھی سورے کی آپ نماز کے اندر تلاوت فرما رہے، قراءت کر رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی ایک بڑی آیت کی تلاوت کی جائے جو چھوٹی 3 آیت کے برابر ہو، یا پھر 3 چھوٹی چھوٹی آیت کی تلاوت کی جائے، یہ واجب ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی، مگر جب قرآن مجید کی سورے کے طور پر تلاوت کی، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورے پڑھتے ہیں اس سورے میں تلاوت کی اور وہ 2 آیت ہوئی، چھوٹی آیت کے برابر دیکھے جائے تو آپ کی نماز میں سجدہ 100 لازم آ جائے گا، اس لیے کہ 3 چھوٹی آیت کو پڑھنا یہ واجب تھا اور آپ نے 2 پڑھی یا 1 پڑھی، یعنی اتنی چھوٹی آیت پڑھی کہ اگر بڑی آیت کے مقابلے میں دیکھی جائے تو یہ بڑی آیت چھوٹی 3 آیت کے برابر نہیں ہو سکتی، اور اگر 3 چھوٹی آیت کے برابر دیکھے جائے تو 3 چھوٹی آیتیں نہیں ہو سکتی، کم ہیں آپ نے جو تلاوت کی ہے، جب بھی سجدہ 100 واجب ہو جائے گا۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے دوران یہ چاہے کہ پہلے میں سورہ پڑھ لیتا ہوں پھر الحمد شریف کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کروں گا، تو یاد رہے کہ اس کا واجب ترک ہو جائے گا۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا پھر سورہ پڑھنا یہ واجب ہے، تو یاد رہے ترتیب قائم رکھنا چاہیے، اسٹیپ جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، پہلے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں پھر سورہ کی تلاوت کریں۔ تو مزید میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یاد رہے الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ بسا اوقات ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے نماز کے اندر، الحمد شریف پڑھ لی، اب اس کے بیچ میں آمین پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے علاوہ
اور بھی کچھ ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں یا تو علم سیکھ لو یا تو عالموں کی صحبت میں رہو تاکہ تمہیں علم کا فیضان ملتا رہے۔ لیکن آج چونکہ ہم علماء سے اس قدر دور بھاگتے ہیں کہ گویا یہ عالم انہیں شاید تکلیف پہنچاتا ہو۔ بہرحال میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تو یاد رہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ کے درمیان میں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، قراءت کے فوراً بعد رکوع کرنا یہ بھی واجب ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ پڑھ لی، اب ویٹ نہیں کرنا ہے، اب تاخیر نہیں کرنا ہے، بلکہ فوراً رکوع میں چلے جانا ہے۔ جی ہاں، فوراً رکوع میں جانا ہے۔ اگر آپ فوراً رکوع میں نہیں گئے اور کم از کم اتنا وقت گزر گیا کہ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ سکتے تھے، تو یہ آپ پر سجدہ سہو پھر لازم ہو جائے گا اور پھر آپ کا واجب ترک ہو جائے گا۔ اس لیے جب سورہ پڑھ لے تو فوراً رکوع میں چلے جائے۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ جی ہاں، یعنی آپ سجدے میں گئے، سجدہ میں جانے کے بعد ایک سجدہ کیا آپ نے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر بول کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بیٹھنے کے بعد زیادہ تاخیر نہیں کرنی ہے۔ آپ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے کہ یہ بھی واجب ہے، تو ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے۔ علماء فرماتے کہ یہاں پر پڑھنا چاہیے اللہم اغفر لی، یعنی آپ رکوع میں سے ڈائریکٹ سجدے میں گئے، آپ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 بار 5 بار 7 بار 9 بار، جتنی بار آپ تسبیح چاہیں طاق عدد میں پڑھیں، اللہ اکبر بول کر بیٹھیں گے دوسرے سجدے میں جانے کے لیے۔ اس دوران ایک بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا دیر تک ٹھہرے اور بالکل اسٹیٹ بیٹھے، جھکے نہ رہیں۔ اگر آپ ضعیف نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، تو جو ضعیف ہیں، جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں، ان کی بات الگ ہے، ان کے مسائل ہم نے فرائض کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو لہٰذا فرائض والی ویڈیو جو ہے اور شرائط کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ، تو شرائط جو نماز کے بتائے گئے اور فرائض وہ ویڈیو کے اندر دیکھیں، مزید معلومات حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا سیدھا اسٹیٹ بیٹھ جانا یہ بھی واجب ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے، پھر دوسرے سجدے میں جانا، زیادہ وقت نہ لگانا یہ بھی واجب ہے۔ اگر زیادہ وقت لگا دیں گے آپ کا واجب ترک ہو جائے گا، سجدہ سہو لازم آئے گا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ یعنی اب رکوع میں ہیں، اب رکوع سے جو سیدھا کھڑے ہوتے، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہوئے جب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے دیر کے لیے آپ کو بالکل سیدھا اسٹیٹ کھڑا رہنا یہ واجب ہے۔ بسا اوقات علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ رکوع میں سے صحیح سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو جلسہ میں، یہ تو قومہ تھا، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اب سجدے میں گئے، اب جو میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکے، اتنے جلد باز اسلامی بھائی ہوتے نمازوں کے اندر، ایک سجدے سے اٹھے ابھی صحیح طریقے سے بیٹھے بھی نہیں ہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رہے ایک بار سبحان اللہ کہنے کے درمیان جتنا وقت لگتا ہے اتنا دیر تک ٹھہرے رہنا، یعنی ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے بیچ میں رکے رہنا بالکل سیدھے بیٹھ کر، یہ واجب ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، بعض لوگ کمر سیدھی بھی نہیں کرتے، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا بھی واجب چھوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کتنی ہی جلدی کیوں نہ ہو، آپ کو کوئی ایمرجنسی کام ہو، جو بھی ہو بھلا، لہٰذا آپ کو جو قومہ بتایا گیا ہے اس میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی دیر تک رکنا ہے، یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ایک سجدے سے 2 سجدے کے بیچ میں رکنا ہے۔
تو یہ آپ پر واجب ہے، رکنا ہی رکنا ہے۔ جلد بازی کریں گے واجب ترک ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس طرح آپ کی نماز پھر سے دوبارہ لوٹانا واجب ہو جائے گا، اور پھر آپ نہیں لوٹائیں گے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے 2-4 سیکنڈ کو نہ دیکھیں، آپ 1-2 منٹ کو نہ دیکھیں۔ 2 منٹ لیٹ ہی ہوگا، کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت میں لیٹ ہوگا، تو آپ سکون و اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے نماز کے ارکان کو ادا کریں، تاکہ آپ کی نماز بھی مکمل ہو اور قابل قبول ہو۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، اسی طریقے سے قاعدہ اولا واجب ہے، اگرچہ نماز نفل ہو۔ دراصل 2 نفل کا ہر قاعدہ آخرہ ہے، اور فرض اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور سجدہ سو کرے۔ یعنی میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، نماز نفل ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے۔ مگر نفل نماز 2 رکعت کی ہوتی ہے، اور مزید جو فضائل میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز کے بعد اوابین 6 رکعت، اسی طرح تہجد کی نماز ہے، اشراق اور چاشت کی نماز ہے، یہ 2 کر کے ہی پڑھتے، لیکن جیسے صلاۃ التسبیح کی نماز ہے تو یہ 4 رکعت ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر جو نماز احادیث میں نفل نماز کا ذکر کیا گیا ہے، کسی میں 4 رکعت، کسی میں جو ہے 12 رکعت ایک ساتھ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر 2 رکعت کا ہی نفل ہے تو اب اس میں پہلی مرتبہ بیٹھیں گے، یعنی 2 رکعت پر بیٹھیں گے تو یہ ہمیں سلام پھیرنا ہوگا، تو 2 رکعت پر جو بیٹھتے ہیں یہ قاعدہ اولا ہوا، مگر یہ نماز نفل ہے۔ اب یہاں پر نماز کو ختم کرنا ہے تو یہ دراصل 2 نفل کا جو قاعدہ اولا ہے وہ قاعدہ آخرہ ہو گیا، اور قاعدہ آخرہ یاد رہے کہ یہ فرض ہے۔ تو اگر کسی نے قاعدہ آخرہ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گیا، تو اگر وہ کھڑا ہو گیا ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا ہے تو فوراً لوٹ آئے، اور جو ہے باقی جو نماز کے اندر پڑھتے وہ پڑھے، اور پھر آخر میں سجدہ سو کر لے اور پھر سلام پھرے۔ لیکن یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں کہ قاعدہ اولا یہی قاعدہ آخرہ ہے نماز نفل میں، 2 رکعت والی نماز میں۔ مزید معلومات کے لیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں بہار شریعت کا حصہ 4 ضرور مطالعہ فرما لیجیے گا۔ یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر کے سجدہ سو کرے۔ سجدہ سو اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل میں ہر رکعت کے بعد قاعدہ فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ اولا جو ہے یہ فرض کے بجائے واجب ہو گیا۔ جی ہاں، نماز 2 رکعت والی تھی، نفل نماز تھی، لیکن بھولے میں آپ 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب آپ نے کچھ پڑھ لی ہے تو تیسری رکعت میں تو اب تیسری رکعت مکمل کر لے، چوتھی رکعت مکمل کرے، اور چوتھی رکعت میں آپ سجدہ سو کر لے۔ جی ہاں، چوتھی رکعت میں سجدہ سو کر لے۔ سجدہ سو اس لیے ہوا کہ 2 رکعت پر آپ کو بیٹھنا تھا، جو کہ قاعدہ اولا تھا، لیکن دراصل وہ قاعدہ آخرہ تھا، کیونکہ 2 رکعتیں تھی، نماز مکمل کرنی تھی، لیکن آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ جو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ قاعدہ اولا بن گیا، یعنی آخر والا جو تھا اب 2 اسٹیپ ہو گئے، بیچ میں 2 رکعت پر بیٹھنا، پھر چوتھی رکعت میں بیٹھنا، تو 2 اسٹیپ بن گئے۔ تو جو قاعدہ اولا قاعدہ آخرہ بن رہا تھا، اس لیے کہ یہ نماز 2 رکعت ہی کی ہے، اور اب چونکہ تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے، تیسری رکعت مکمل کی، چوتھی رکعت بھی مکمل کر لی، تو اب جو یہ 2 رکعت کا قاعدہ آخرہ تھا وہ قاعدہ اولا بن جائے گا، کیونکہ 2 رکعت کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں تیسری یا چوتھی رکعت کے لیے تو پھر وہ قاعدہ آخرہ ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے 2 رکعت پر بیٹھتے وہ قاعدہ اولا ہوتا ہے۔ تو ہم 2 رکعت پر بیٹھنے کے بعد اٹھ گئے تھے تیسری کے لیے، تو یہ قاعدہ اولا بن گیا، اور قاعدہ اولا یہ جو ہمارا ہے یہ قاعدہ اولا ہونے کی وجہ سے اب ہم پر سجدہ سو واجب ہوگا، یعنی قاعدہ آخرہ اگر چھوٹ جاتا تو پھر ہمارا نمازی دوبارہ لوٹانا واجب ہمارے اوپر جو ضروری ہو جاتا، لیکن اب چونکہ ہم نے قاعدہ آخرہ کو قاعدہ اولا بنا لیا، اب قاعدہ اولا ہمارا ترک ہوا، تو اب قاعدہ اولا ترک ہونے کی وجہ سے ہم آخر میں سجدہ سو کریں گے۔ مزید سمجھ میں نہیں آئے تو ویڈیو کو اسکپ کر لیں، اگر اس سے بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ کامنٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کا رپلائی میں ضرور ضرور دوں گا۔ مزید آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں جانتے ہیں اسی طریقے سے
آپ جو ہے چوتھی رکعت میں بیٹھنا تھا، پانچویں رکعت میں کھڑے ہو گئے، اور پانچویں رکعت میں بھی کچھ پڑھ لی، تو پانچویں میں آپ بیٹھے نہیں بلکہ 6 رکعت مکمل کر کے جو صورتحال بتائی گئی کہ چھٹی رکعت میں پھر بیٹھ کر، کیونکہ 4 میں بیٹھنا تھا اور 5 کے لیے کھڑے ہو کے کچھ پڑھ لیا ہے، پھر 5 مکمل کرے اور 6 رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ تو یہ رکعت کے بارے میں ہو گئے کہ کبھی بھول ہو جائے تو کس طرح ہمیں نماز کو مکمل کرنا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ یعنی اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح وتر واجب نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے سنت مؤکدہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان نمازوں کے اندر آپ نے جو سنت ادا کرنی ہے، وہ سنت جو نماز فرض ہے یا وتر کی نماز ہے یا پھر جو آپ کی سنت مؤکدہ والی نماز ہے، ان نماز کے اندر جو 2 رکعات پر بیٹھیں گے اس میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ تو تشہد میں کچھ چھوٹ جائے، کم اور زیادہ ہو جائے تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، اس لیے کم اور زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور تشہد میں آپ نے جو پڑھنی ہے اس سے زیادہ اور کم ہونے کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ تو میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد، یہاں نوٹ فرمائے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دوسری رکعت میں جو ہے آپ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے، 4 رکعت والی نماز میں اگر آپ دوسری رکعت پر بیٹھے اور تشہد پڑھنے کے بعد جو کھڑا ہونا تھا، بے خیالی میں، بھولے میں، اگر آپ نے تشہد کے بعد درود ابراہیم میں سے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا یا پھر اللہم صلی علی سیدنا بھی پڑھ لیا تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر پڑھا تو نماز لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ یعنی بھول سے پڑھیے تو سجدہ سہو واجب ہے، نماز کے اندر سجدہ سہو کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے پڑھی ہے تو دوبارہ سے نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، لیکن لفظ علیکم، السلام علیکم، علیکم کا جو لفظ ہے عین سے علیکم یا علیکم، یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے دونوں طرف سلام پھیرتے وقت۔ تو اگر کسی نے نماز کے اندر کا السلام یا پھر السلام دونوں طرف کہا تب بھی نماز کے واجب ادا ہو جائیں گے، مگر سنت پر عمل کرنے میں حکمت ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے میں حکمت ہوتی ہے، اس لیے سنتوں پر بھی عمل کرے۔ اسی لیے سنت پر عمل کیا جاتا ہے کہ سنت پر جہاں عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہیں ان واجبات کے اندر کمی ہونے کی بنیاد پر جو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اس سے بھی ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ پورا سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یاد رہے کہ لفظ السلام دونوں طرف سلام پھیرتے وقت واجب ہے، علیکم واجب نہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، وتر میں تکبیر قنوت کہنا اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ دونوں واجب ہے۔ جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی عشاء میں جو 3 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں، ان 3 رکعت کی نماز میں جو ہم آخری رکعت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی آخری رکعت میں جب سورہ پڑھ لیتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے، اور اس کے بعد جب پھر ہم دوبارہ ہاتھ باندھ کر جو تکبیر دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو یہ دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے بس صورت مجبوری، ان کو کیا پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تو آج یہی تک ویڈیو کو اسکپ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کل کی ویڈیو کے اندر ہم جو نماز کے واجبات رہ گئے ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ لہٰذا تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے، ان جو بتائے گئے واجبات ہیں ان کو بار بار سنیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے اور آپ کی نماز صحیح نماز ہو جائے، اور آپ کی نمازوں کے اندر جو کمی ہے وہ دور ہو جائے، جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائے، جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائے، اور آپ کی نماز بھی ویسی نماز ہو جائے جیسے احادیث مبارکہ میں بتائی گئی ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ ان واجبات کا علم بھی سیکھنا ہم پر فرض ہے۔
جب تک ہمیں ان کے بارے میں نالج نہیں ہوگی، معلومات نہیں ہوگی، ہم ان پر عمل نہیں کر پائیں گے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا واجب چھوٹ رہا ہے یا سنت چھوٹ رہا ہے یا پھر ہمارا فرض ترک ہو رہا ہے. جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم نمازوں کو سدھاریں گے کیسے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان تمام چیزوں کے بارے میں مزید غور و فکر کیجئے اور صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنا چینل اسلامی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا خوب خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا. پھر ملیں گے کسی اسی طریقے کی اسلامک انفارمیشن کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.